الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ انزل من السماء ماء کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، فتصبح الارض مخضرا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالی نہایت باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور بے شک اللہ ہی یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، والفلک اور کشتی کو بھی تابع کر دیا، تجری فی البحر بامرہ جو سمندر میں اس کے حکم کے ساتھ چلتی ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور اس نے آسمان کو روکے رکھا ہے اس سے کہ وہ گر جائے زمین پر مگر اسی کے حکم سے، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرحیم بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ اور وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ کل کی آیات کے اندر ہم نے مظلوم کی مدد کے حوالے سے بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا، اور اس کی چار وجوہات اللہ تعالی نے بیان کی تھی، اور وہ جو چار وجوہات تھیں وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی نعمت تھیں جو اللہ رب العالمین کے حق اور سچ ہونے پر واضح دلیل موجود تھیں، اور دوسرے تمام معبودوں کے باطل ہونے کی دلیل تھی۔ اب ان آیات کے اندر جو آج ہم نے ابھی پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے 6 دلائل پیش کیے ہیں اس چیز کے، یعنی 6 نعمتیں اللہ رب العالمین نے اپنی ذکر کی ہیں جو اللہ رب العالمین کی قدرت پر واضح نص ہیں، واضح دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی قدیر ہے، وہ ان چیزوں پر اختیارات صرف اسی کا ہے، اس کے بغیر اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی اختیار ان چیزوں پر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم ترا، ترا کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے دیکھنا، لیکن یہاں پر جو مفہوم ہے وہ جاننے کے معنی کے اندر ہے، کیونکہ جو علم ہے وہ دیکھنے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ الم ترا کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، یعنی اب اللہ رب العالمین پانی تھوڑا سا اتارتے ہیں، بارش تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس بارش کے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کئی عرصے تک زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین سرسبز ہو گئی، ماضی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ نے مستقبل کا لفظ، مضارع کا لفظ استعمال کیا جو موجودہ زمانے پر بھی اور آئندہ والے زمانے پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بارش اترتی ہے اس کے اثرات ابھی حال کے اندر بھی موجود ہیں اور مستقبل میں بھی کافی وقت تک اس کے اثرات رہتے ہیں، تو زمین کیا ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ زمین سے بہت ساری چیزیں اگتی ہیں جو ہماری غذائی اجناس بھی بنتی ہیں، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، ہر طرح کی نعمت اللہ رب العالمین نے زمین سے اگاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں یہاں پر ذکر نہیں کی، اس میں سے صرف سرسبزی کو اللہ رب العالمین نے، جو سبزہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بطور دلیل پیش کیا ہے، کیونکہ سبزہ جو ہے یہ آنکھوں کو، انسان کی آنکھوں کو بڑا بھاتا ہے۔ جب ہر چیز ہریالی نظر آئے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، جب قدرتی مناظر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا ہے
اس کو بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سبزہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی جو چیز زیادہ مناسب ہوتی ہے، جب یعنی آپریشن وغیرہ آنکھوں کا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ سبزہ دیکھیں، کیونکہ اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے لیے فرحت بخش ہے، وہ آپ کو سکون دے گا، آپ کی آنکھوں پہ چبھے گا نہیں، تکلیف دہ آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف اسی نعمت کا یہاں پر ذکر کیا، باقی ساری نعمتیں پھر اس کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ سب کی سب پھر اسی کے اندر شامل ہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین ہے۔ لطیف اس کے اندر دو مفہوم شامل ہے، ایک تو یہ کہ باریک چیزوں کو دیکھنے والا، اور دوسرا لطیف نہایت مہربان ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو لفظ انا عربی زبان کے اندر عموماً وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو پانی نازل کیا اور اس کے بعد زمین کو اللہ رب العالمین نے سرسبز بنا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس لیے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی نہایت باریک بینی پر شامل ہے، یعنی اللہ کا علم اتنا باریک ہے کہ اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ زمین کے کون سے حصے پر نیچے جو ہے وہ بیج موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، زمین انتہائی خشک ہوتی ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین چند قطرے بارش کے نازل کرنے کے بعد وہ جو زمین کی تہ کے اندر موجود ہوتا ہے، نیچے موجود ہوتا ہے بیج، وہ زمین کو چیرتا ہوا نکل آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے، انتہائی باریک بینی کا علم، یعنی کہ اللہ رب العالمین اتنا انتہائی باریک بین ہے کہ رب العالمین کو سارا علم ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی شفقت پر مشتمل یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ خبیر، اور اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، وہ باخبر ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کس کی ضرورت کیا ہے اور کب ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم ڈال دیتے ہیں بیج، لیکن وہ بسا اوقات اگاتا ہے، بسا اوقات نہیں۔ یہ کیا ہے، اللہ کو علم ہے کہ کب اس کی ضرورت ہے، اور اس وقت اللہ رب العالمین اس کو زمین سے نکال دیتا ہے۔ اور کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر کچھ بھی انسان نے نہیں ڈالا ہوتا، وہ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علم پر مشتمل ہوتی ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں سے کیا چیز میں نے اگانی ہے۔ پھر آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین کا ذکر کیا، یعنی آسمان سے بارش کا اور زمین کی حالات۔ اب آسمان و زمین کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے جو انسان مالک ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ میں ان کپڑوں کا مالک ہوں، میں موبائل کا مالک ہوں، تو میں ان کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر میری زندگی نہیں ہے، میں اس کو استعمال کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی جو بادشاہت ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ محتاج ہی نہیں ہے، رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ کوئی ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اگرچہ وہ مالک کہلا رہا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، لیکن رعایا کا کیا ہے، محتاج ہے۔ اگر رعایا مخالف ہو جائے، اس کی بادشاہت کس کام کی؟ بات ماننے والا کوئی نہ ہو، اس کی بات تسلیم کرنے والا کوئی نہیں، تو وہ بادشاہ کہلانے کا حق رکھے گا؟ وہ کہے گا تمہاری تو کوئی مانتا نہیں ہے۔ اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہو، لیکن وہ اس کے پاس اس کا اختیار ہے، لیکن وہ اس کا محتاج ہے۔ یعنی ہر چیز کا وہ انسان کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کی نفی کر دی، ان اللہ لغنی، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک تو ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، لیکن یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حاجتیں نہیں ہیں۔ حمید، اور اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے، یعنی کائنات میں جتنی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں یا کی جا سکتی ہیں اس کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور اگر کسی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ رب العالمین ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خوبی جو پیدا کی ہے وہ اللہ رب العالمین نے کی ہے، اللہ کے علاوہ اس کے اندر کسی اور نے خوبی پیدا نہیں کی۔ یعنی ہر قسم آپ لے لیں، جس انداز سے بھی آپ تعریف کر لیں، جس کی بھی کر لیں، جو بھی کر لیں، وہ در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے آسمان زمین میں جو کچھ موجود ہے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، یعنی اس کے اندر حیوانات، جانور وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ والفلک، اور کشتی۔ اب حالانکہ اس کے اندر یہ زمین کے اندر یہ چیز موجود تھی، لیکن کشتی کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ پانی پر اگر کوئی بھاری چیز آپ رکھتے ہیں، ثقیل چیز، تو اصول کیا ہے، وہ نیچے چلی جائے گی، ڈوب جائے گی۔ لیکن اب ہزاروں ٹن پر مشتمل کیا ہے، وہ جہاز ہوتا ہے۔ اب کون اس کو چلا رہا ہے؟
اس کشتی کو کون ڈوبنے نہیں دے رہا؟ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والفلک تجری فی البحر بامرہ، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے اس سمندر کو حکم دے دیا ہے کہ تو نے ان کو ڈبونا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کے اوپر اتنا وزن موجود ہوتا ہے، اتنے بندے موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ جہاز چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے، یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے تابع کیا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ کہتے ہیں چلو کشتی کے نیچے پھر پانی ہے، جہاز کے نیچے پھر پانی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو کیسے ڈوبے گی؟ اب آسمان اللہ کہتے ہیں چلو اس کو ہی دیکھ لو تم، اب اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ستون وتون کچھ نہیں، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، کہیں پر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس آسمان کو روکا ہوا ہے، کس سے؟ ان تقع علی الارض الا باذنہ، کہ وہ زمین پر گر جائے۔ ہاں جب اللہ کا حکم آئے گا تو اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین یعنی قیامت والے دن اس کو کریں گے، یہ جب تک حکم ہے اسی طرح موجود ہے۔ پھر اس پر اللہ رب العالمین نے دلیل پیش کی، یہ کس وجہ سے ہم نے یہ زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کو تمہارے تابع کر دیا، کشتی کو جو ہے ہم نے وہ تمہارے تابع کر دیا، اور آسمان کو ہم تم پر گرنے نہیں دیتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شفقت اور رحم کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم پر شفقت کی ہے، اور یہ اللہ نے تم پر اپنا رحم کیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے چھٹی نعمت اپنی پیش کی کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ۔ اب یہ ساری جو نعمتیں دی در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے۔ اگر زندگی نہ ہو انسان کو پھر ان چیزوں کی ضرورت کیا؟ آسمان کی ضرورت، زمین کی ضرورت، اس کے اندر موجود چیزوں کی ضرورت، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل نعمت یہ ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے چھٹی نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلی مرتبہ۔ اس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، ملحد ہے، کوئی بھی ہے، وہ پہلی زندگی کو ہر کوئی مانتا ہے۔ ثم یمیتکم، اور اس کو بھی ہر کوئی مانتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد ہم نے مرنا ہے۔ اصل اختلاف کس میں؟ ثم یحییکم، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، بعث بعد الموت جو ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کا انکار کر دیتے ہیں لوگ، اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو اللہ نے کہا جب تم پہلی زندگی کو مان رہے ہو تو دوبارہ زندگی کو ماننے میں کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ جب تمہارا وجود نہیں تھا، عدم سے وجود تمہیں بخش دیا، اب تو وجود موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجب الذنب، جو دم کی ہڈی ہے نا، اس سے اللہ رب العالمین جو ہے انسان کو پیدا کریں گے۔ تو اب تو وجود موجود ہے انسان کا، اس سے انسان کی دوبارہ تخلیق ہو جائے گی۔ ان الانسان لکفور، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان یقیناً بہت ناشکرہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے اس کے لیے پیدا کی، اس کے لیے بنائی، اور اس کے باوجود وہ ناشکری کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تو ہماری بس کی بات نہیں ہے، تو کم از کم اس کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں نا، تو شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، حالانکہ شکر یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے ہم پر، ہم کریں نعمت کے ملنے پر، لیکن اس کے باوجود اللہ مزید ہمیں دے دیتا ہے۔ اگر شکر کریں گے تو اللہ مزید ہمیں وہ نعمتیں دے دیتا ہے، اور اللہ عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، شکر کرو گے اللہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کر سکتا ہوں، میں کیوں عذاب دوں گا؟ تو یعنی شکر بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، کہ ان نعمتوں کے استعمال کرنے پر آپ شکر ادا کریں۔ وہ آپ زبان کے ساتھ بھی وہ کلمات موجود ہیں جو یعنی کچھ مواقع ہیں جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھا دیں، ان کے اندر الحمدللہ کے یہ کلمات موجود ہیں، تو ان کو استعمال کریں، ان کو پڑھیں، اور کچھ جو ہے آپ اپنی دل کے اندر بھی اس چیز کو نعمت سمجھیں اور حقیقی طور پر اس کا شکر ادا کریں۔ تو زبان سے بھی اقرار کریں اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی یعنی عبادات کے ذریعے سے بھی ثابت کریں کہ واقعی ہم ایک اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس پر صرف قدرت اللہ کی ہے۔ تو جب ساری چیزوں کا مالک وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔